جی تو مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ میرا نام ہے نور سلیم اور میں خداوند کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ سب میں آنے کا ایک دفعہ پھر گہرا فضل عطا کیا اور آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے پاک روح کا، روح القدس کا نزوال، کہ وہ کس طرح ہمارے دلوں میں آیا، ہماری زندگیوں میں آیا، اس دنیا میں آیا۔ وہ اس دنیا میں پہلے ہی تھا جب کہ یہ دنیا بنی، خدا نے پاک روح کو ہی کہا اور یہ سب کچھ بنا ہمارے لیے، آسمان، جن، پرند، انسان، حیوان، سب کچھ۔ خدا باپ اور خدا بیٹے یہ شروع سے ہی اس دنیا میں ہیں، کیونکہ وہی اس دنیا کو تخلیق کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم بائبل میں سے دیکھیں گے اعمال 2 باب اور اس کی 3 آیت۔ اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے روح القدس کے بارے میں۔ ہم آج روح القدس کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور وہ کب ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب خدا نے اس دنیا کو بنایا تب خدا، یسوع اور روح القدس اس دنیا میں تب بھی تھے، لیکن خدا نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ جیسے کہ خدا نے پہلے ساری دنیا تخلیق کی، انسان نے گناہ کیا، گناہ کے بعد جب زیادہ گناہ بڑھ گئے، خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا کہ وہ ہمیں نجات دے اور ہمیں ہر ایک چیز سے آزاد کرے۔ جو بھی کرائسس ہماری زندگیوں میں ہیں وہ ہم سے جاتی رہیں۔ اس کے بعد جب یسوع 3 دن موا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور جب وہ آسمان پر چلا گیا تو یسوع زمین پر وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں کچھ دنوں تک تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ تو پطرس اور 120 کی جو جماعت ہوتی ہے میرے عزیزو، وہ ایک کوٹری میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، اور کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ان کو پکڑ کے مارے نہ، وہ ڈر جاتے ہیں، تو وہ چھپ جاتے ہیں کوٹری میں اور اس وقت وہ دعا کرنے لگتے ہیں۔ اور دعا کرنے لگتے ہیں تو خدا کا پاک روح، آگ کے شعلے ان پر ظاہر ہوتے ہیں، ان پر آتے ہیں اور وہ سب لوگ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاک روح ہمیں وہ دلیری بخشتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی بنیادی کر سکیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام لوگوں تک پہنچا سکے، اور جو پاک روح ہے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو پاک روح ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں آتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہماری بیوقوفی ہے اگر ہم اس کو نہ سمجھے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاک روح کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں۔ میرے عزیزو، ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاک روح ہم سے کبھی رنجیدہ نہ ہو، وہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، ہم اس کی مرضی کے مطابق وہ سارے کام کریں جو خدا پاک روح کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی ہر ایک بات کو مانیں، خدا کے 10 احکام کو مانیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی ہر ایک چیز مانیں جو وہ ہمارے لیے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب ہم کچھ اچھا سوچیں گے تو ہی ہمیں اچھا ملے گا۔ اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہمارے ساتھ پازیٹیو ہوگا۔ اور میرے عزیزو، وہ ایک جگہ پر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں مارے نہ، اور پھر جب پاک روح ان پہ نازل ہوتا ہے تو میرے عزیزو، وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں جاتے ہیں اور منادی کرتے ہیں۔ تب انہیں کسی موت کا ڈر نہیں ہوتا، کسی آزمائش کا ڈر نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کھائیں گے کیا، ہم پیئیں گے کیا، کیونکہ خدا پہلے سے ہی ہر چیز کا بندوبست کر دیتا ہے۔
تو میرے عزیزوں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یہ ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک شیئر کریں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.